بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام لوگوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے، یعنی اذانوں کا ذمہ دار ہے۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ اماموں کو صحیح راہ پر چلنے کی، یعنی صحیح نماز پڑھنے کی، صحیح پڑھانے کی، وقت پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مؤذنوں کی بخشش فرما۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں امامت کی ذمہ داری اور اسی طرح اذان کی فضیلت اور اسی طرح اذان کے جو مطلب دینے کی جو فضیلت ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی مؤذن جہاں پر بھی دنیا میں اذان دیں گے، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن شیء ولا جن ولا انس الا شہد له یوم القیامہ، کہ کوئی جن اور انسان اور کوئی بھی مخلوق اذان کی آواز جب سنتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس مؤذن کے بارے میں گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بخشش فرما دے گا، یعنی ایک قسم کی شفاعت کریں گی وہ چیزیں۔ تیسری حدیث ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، رواہ مسلم، کہ مؤذن جو ہے ان کی گردنیں سب سے زیادہ قیامت کے دن لمبی ہوں گی، دراز ہوں گی۔ تو اس گردن سے حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو گردن لمبی ہو تو بری لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن ہو سکتا ہے گردن اگر لمبی ہو تو یہ اعزاز کی بات ہو، بری نہ لگتی ہو، ایک بات یہ۔ دوسری یہ کہ اس سے بلندی مراد ہے، اور اسی طرح اس سے اگلی ایک حدیث کے اندر یہ آتا بھی ہے کہ مشک کے ٹیلوں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، یعنی مؤذنوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ اذان کی فضیلت ہے، کس قدر فضیلت ہے، ہم سب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور اذان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، جس نے ترتیب کے ساتھ 7 سال اذان دی، یعنی بلا ناغہ، کتب له براءۃ من النار، جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، یعنی کنفرم ہو جاتا ہے، کسی چیز کو لکھنے سے نا وہ کنفرم ہو جاتی ہے، پکی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، بلکہ پکی مور لگا کے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کا جواب بھی ضرور دینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور اسی طرح اذان ہو سکے کسی جگہ اجازت مل سکے تو اذان دینی بھی چاہیے، بشرطے کہ اپنے کلمات تجوید درست ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔